بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اسلامی سادگی کا مکمل نمونہ تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے 2 ہجری کے ماہ رمضان میں ہوا۔ بعض ذی الحجہ، بعض ماہ سفر اور بعض ماہ رجب بتاتے ہیں۔ بوقت نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 سال اور بعض کے نزدیک 18 سال تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر مبارک اس وقت 21 سال 5 ماہ تھی۔ جب آسمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت فاطمہ کا آفتاب حسن و جمال چمکا اور افق عظمت و جلال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدر کمال طلوع ہوا تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال آیا۔ مہاجرین اور انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی پیغام نکاح عرض کیا تو ان سے بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر چل نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا۔ تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ میرے خیال میں ان کی غربت ہو سکتی ہے۔ ہمیں حضرت علی کے پاس چل کر ان سے شہزادی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ذکر کرنا چاہیے، اور اگر وہ تنگ دستی کو وجہ بنائیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر یہ سب حضرات حضرت علی المرتضیٰ کی تلاش میں چل دیے۔ پتہ چلا کہ وہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ وہاں جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اے علی، بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اے ابو بکر، غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے کام سے واپس آ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، کون؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہیں جن سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنیں لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سلام عرض کیا اور سامنے بیٹھ گئے اور زمین کریدنے لگے، گویا کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن حیا کا پردہ حائل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے با اخلاق بنایا۔ آپ نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر
شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو، میں جس میں چین حاصل کروں۔ لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو دے کر مسکرائے اور دریافت فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں، میرے پاس میری زیرہ، تلوار اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لادو گے، لیکن زیرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، اور میں تم سے خوش ہوں، اور اے علی، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تمہارے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی بشارت ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک حبیب، بھائی اور دوست منتخب فرما کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ و پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے، اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے، اور یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ عز و جل کے شایان شان اس کی حمد و ثنا کی تو آسمان فرحت سے جھوم اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مزید یہ بھی بتایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور اللہ عز و جل نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور وہ قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ پیغام پہنچا دوں کہ زمین پر حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیجئے، اور حضرت فاطمہ کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت بھی عطا کر دیجئے جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل و فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ دوستو، آسمان پر نکاح کی تقریب اور بیت المعمور میں فرشتوں کی بارات فاطمہ بطول اور محبوب رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی خاصہ ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت سے جلدی سے نکلا اور میں خوشی کی شدت کی وجہ سے خود رفتہ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ وہ مہاجرین و انصار کو بلائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا،
اے مسلمانوں، ابھی ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو خطبہ نکاح پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور اس کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں۔ ان پر اور ان کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات اور اولاد اطہار پر اللہ عز و جل کی ایسی دائمی رحمت ہو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کر دے۔ اس کے بعد فرمایا، نکاح اللہ عز و جل کے حکم پر عمل ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زیرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ حاضرین نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل آپ کے جوڑے میں برکت و اتفاق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی زیرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے زیرہ پر قبضہ کر لیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں زیرہ کا اور آپ دراہم کے حقدار نہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ زیرہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں نے زیرہ اور دراہم لیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان کے حسن سلوک کی خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر انہیں مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا، ان دراہم کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب اشیاء خرید لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں، حضرت سلمان اور حضرت بلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا طریقہ ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بقیہ درہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیے اور ارشاد فرمایا، ان دراہم کو اپنے پاس رکھو۔ پھر 1 مہینے تک شرم و حیا کے باعث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ جب کبھی اکیلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے، اے علی، میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔